ایک نقطے تے گل ملتی ہے مکدی ہے تو اکو الف تیرے درکار. وہ جو الف ہے وہ ادب کا ہے، وہ علم کا ہے، وہ ادب کا ہے، اور وہ ادب وہ ہیومینٹیز سے چلا ہے جس کو ہم عام طور پر آرٹس کہتے ہیں. اگر آرٹس میں ہی ساری سائنسز آتی ہیں تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں سائنس تو انسانی ترقی کی ایک معراج ہے، انسانی ذہن کی آپ کہہ لیں کہ تخلیق کاری میں. تو جب آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اختراعات ڈھونڈتے ہیں اور اس کی کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی اپج تو ہوتی ہے. اس مقام تک پہنچنے کا نام سائنس ہے، لیکن اس کے بیسک تھاٹ، اس کا تصور لینا، اس کی سوچ رکھنا، یہ آرٹ سے دیتا ہے. یہ بیس ہے. جب تک آپ اس بیس کو مضبوط نہیں کریں گے آپ اس پر ایک مضبوط عمارت قائم نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں آرٹس کی پروموشن جو ہے نا وہ بہت ضروری، کیونکہ سائنس میں اب ظاہر تجربات سے ایک چیز آتی ہے اور اس کے لیے ہمیں بہت سارے ایکوپمنٹس چاہیے ہیں، اس کے لیے ہمیں بہت ساری لیبز یا ورک شاپس جو ہیں وہ قائم کرنی پڑیں گی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں یا بہت سارے ایسے افراد ہیں جن تک وہ سہولیات میسر نہ ہیں. لیکن جنرل ایجوکیشن جو ہے، جو کہ ہیومینٹیز کی صورت میں دنیا بھر میں ہر کونے میں میرے خیال میں پائی جاتی ہے، وہ لوگوں تک اس کی ترسیل کو آسان سے آسان بنایا جائے. اور یہ ممکن بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کو وہ اس طرح کا علم دے دیں گے اور لوگ اس نفع اور نقصان کے اس درمیانی فرق کو محسوس کریں گے تو وہ یقیناً اس کی جو پہلی بنیاد ہے یا جو ہمیں پلیٹ فارم دیتی ہے وہ صرف آرٹس اور ہیومینٹیز گروپس کی ہی تعلیم ہے. سائنس یقیناً اس آرٹس کی ہی ایک برانچ ہے. ہم اس کو آرٹ سے الگ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، کیونکہ جس شخص نے مثلا میں بطور شاگرد ہونے انگریزی زبان کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے انگریزی ہی نہ پڑھی ہوتی تو مجھے سائنس کے اسپیلنگ ہی نہ آنے تھے. میں سمجھ ہی نہ پاتا کہ فزکس اور کیمسٹری میں کیا فرق ہے. میں سمجھ ہی نہ پاتا کہ میتھس کے تھیورم کیا ہوتے ہیں اور فزکس کے میکینکس کیا ہوتی ہے. مجھے کبھی بھی فرق کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسٹیٹس کے فارمولا ہیں یا کسی اور کے. اس کے لیے بیسک چیز جو ہے وہ صرف اور صرف وہ آرٹس ہی ہو سکتی ہے. تو آرٹس کو پروموٹ کریں. ہاں، جو بچے ذہین ہیں اور جو زیادہ ریسرچ مائنڈڈ ہیں ان کو سائنس پروموشن پر ہمیں یقیناً ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. تو بہرحال جو ہمارے ملک میں جو معیار ہے ابھی ہمیں بہت آگے جانا ہے. ابھی ہمارے پاس وسائل کی شاید اتنی فراوانی نہیں ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ ادارے جو ہیں ہمارے ہاں وہ جو ہے جنرل ایجوکیشن کے ہیں، اور جنرل ایجوکیشن بھی ابھی ہم سے کافی دور دکھائی دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس رحیمیار خان میں جو کہ ایک ڈسٹرکٹ ہے صرف ایک کالج ہے، گورنمنٹ کالج ہے، صرف ایک گورنمنٹ کالج. ایک ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا کالج ہونے کے ناطے یہ کالج اس شہر کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں شاید اب اس کالج کو مشکل کا سامنا ہے. اس کی بلڈنگز کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے ڈسپلن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جب تک ادارے قائم نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ادارے یقین کریں کہ سائنسی تعلیم کے ادارے قائم کرنے میں ہمیں یونیورسٹیز بنانے میں کہیں زیادہ کاسٹ اور اس کا ایکسپینڈیچر آتا ہے جو کہ شاید ابھی ملک اس کا متحمل نہیں. تو بہتر ہے کہ ہم وہی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے اگر ہم کالجز بنا دیں تو وہ آرٹس کے ذریعے سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ پروموٹ. علم تو ہے نا، وہ علم تو چلے گا، وہ علم تو آگے بڑھے گا. اور وہ بہتر ہے کہ جو آسانیاں ہیں اس کو پہلے اپنایا جائے، پھر آسانی سے مشکل کی طرف جایا جائے. تو جی سر یہ بتائیے گا کہ ایک کنسیپٹ ہے جنرل ہماری سوسائٹی میں کہ ہمیں ہمارے بچے کو والدین کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لو، یہ ڈگری حاصل کر لو، اور ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ نوکری کے لائق ہو جائے گا یا روزگار کے لائق ہو جائے گا.
اب ڈفرینس یہ آ رہا ہے، کیا یہ ایک ڈفرینس کلیئر ہو سکتا ہے، ایک ڈگری آپ علم کے لیے حاصل کرو یا پیسے کمانے کے لیے حاصل کرو، یہ کنسیپٹ ایک والدین کو کس طرح ہم سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے جب سارے سوسائٹی میں ویل اویئر ہوں. ابھی تک تو ہم صرف یہ ہے کہ جو بندہ اردو یا انگریزی میں گفتگو کر لے ہم صرف اسی کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پھر اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جب والدین یہ افورڈ کرتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں اور تو وہ اس سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے زیادہ فروٹفل ہوگا. ابھی بھی مطلب فکر معاش ایک واقعی ایک فکر ہے اور اس کے لیے ہمیں بہتر طور پر سوچنا پڑے گا، پلاننگ کرنی پڑے گی، لوگوں کو سمجھانا پڑے گا. ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنا آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ہوتا ہے. آپ اپنی وجدانی کیفیت کو فیل کر سکتے ہیں، آپ ان کو امپلیمنٹ کریں پریکٹیکلی اپنی لائف میں. تو پریکٹیکلی اس کو اپلائی کرنے کے لیے ہمیں یقیناً ان جابس پر آنا بھی ضروری ہے. تو اسی لیے شاید پڑھے لکھے آدمی کے لیے نوکری ڈھونڈنا اب ایک ضروری سا عمل بن گیا ہے، ضروری سا کام سمجھا گیا ہے. تو اگر والدین یہ خواہش رکھتے ہیں تو ان کا بچہ ڈگری لینے کے بعد یا جو تعلیم کے ایک معیار مقرر کیا ہے اگر اس نے وہ حاصل کر لیا ہے تو اب لازماً اس کو جو ہے وہ کسی اچھی جاب میں بھی جانا چاہیے. اور تب تک یقیناً وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوتا ہے جہاں پر وہ خود اپنی فیملی پر بوجھ بننا نہ چاہے گا. اور اب اس عمر کے اس تقاضے کے تحت اس کو اپنی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں اور اس کے لیے اس کا جاب پر آنا لازم ٹھہرا. تو میرے خیال میں یہ ایک تال میل ہے جس کو ہمیں جو ہے نا پراپر وے میں جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، صرف ڈگری کا حصول کہ ہم کہیں کہ جاب کے لیے کوئی نہیں کرتا. جاب کے لیے اگر ہم کہیں کہ پیورلی کہ صرف لوگ جاب کے لیے کرتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ پہلے پڑھتے ہی ہیں، علم ہی لیتے ہیں، صرف اسی علم کی بنیاد پر، اسی علم سے حاصل شدہ تجربے کی بنیاد پر ہی وہ جاب کے حقدار ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں ٹیسٹ انٹرویوز اتنے آتے ہیں کہ صرف اہل آدمی کا ہی اس مقام تک پہنچنا ممکن ہے. کسی عام آدمی کا جس کے ہاتھ میں صرف کاغذ یا سرٹیفکیٹ ہے یا پیس آف پیپر ہے وہ کسی صورت میں نہیں جا سکتا. تو لہذا میرے خیال میں علم والوں کو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ پڑھے لکھے لوگ ان عہدوں پر نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں معاشرے میں جو انصاف ہے اور جو اتنی بے چینی ہے وہ شاید ختم نہ ہو پائے.